بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زرار بن ازور کی اس سلسلہ میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ شاید ہی کسی شخصیت کو جنگ کی ایسی پریشان کن صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہوا، مگر اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے استقلال میں ذرہ برابر کمی نہ آئی، کیونکہ جب ہم نے انہیں تمام واقعات سنائے تو ایسا معلوم ہوتا تھا گویا یہ تمام واقعات ان کو معلوم تھے یا یہ ان کی توقعات کے عین مطابق تھے۔ اور یہ کیوں نہ ہوتا، کیونکہ اگر تمام غوث، قطب، ابدال اور اولیاء کاملین بھی جمع ہو جائیں تو بھی کسی عام صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے، مگر یہاں تو بات صدیق اکبر کی تھی، بھلا یہ سب کچھ آپ کی نظروں سے کس طرح پوشیدہ ہو سکتا تھا؟ کچھ عرصہ کے بعد بنو اسد، بنو غطفان، بنو حوازن اور بنو طے کے وفود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تھے۔ ان کے علاوہ قضاء کا وفد بھی آیا تھا۔ اس وفد کی ملاقات اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے ہو گئی تھی، چنانچہ اسی وفد کو لے کر حضرت اسامہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آ گئے تھے۔ ان تمام وفود کی مدینہ طیبہ آمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 10 روز بعد ہوئی تھی۔ یہ بات بڑی اہم ہے کہ ان تمام وفود نے اہل اسلام کے معاہدین کے ہاں قیام کیا تھا۔ ان وفود نے یہ شرائط بتلائی تھیں کہ ہم لوگ نماز کی ادائیگی کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ ہمیں زکوٰۃ معاف کر دی جائے۔ یہ شرط جہاں یہ لوگ قیام پذیر تھے انہوں نے تقریباً قبول کر ہی لی تھی، مگر اس کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی منظوری یقیناً بہت ضروری تھی۔ جب یہ لوگ اپنی اپنی جگہ بات کو طے کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کو بالکل نئی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ ہوا یوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قطعی طور پر ان کی بات قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تو وہی زکوٰۃ وصول کروں گا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصول فرمایا کرتے تھے۔ یہ بات بھلا ان لوگوں کو کیسے پسند آ سکتی تھی؟ انہوں نے مزید بات چیت کی بھی کوشش کی، مگر حضرت صدیق اکبر نے دو ٹوک انداز میں بات کو ختم کر کے سوچنے کے لیے انہیں 1 دن اور 1 رات کا موقع دیا، مگر ان لوگوں نے وہاں مزید رکنا گوارا نہ کیا اور فوری طور پر واپس چلے گئے۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع سے واپسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص کو جعفر کے پاس روانہ فرمایا تھا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ حضرت عمر بن عاص اس وقت عمان میں تھے۔ واپسی کے سفر کے دوران جب آپ بحرین آئے تو آپ نے منظر بن ثاوی کو ان کی زندگی کے آخری وقت میں پایا۔ حضرت عمر بن العاص نے ان کی خیریت دریافت کی۔ حضرت منظر نے آپ رضی اللہ عنہ سے مشورہ طلب کیا کہ یہ جو میرے پاس مال و اسباب موجود ہے میں اس کا کیا کروں؟ حضرت عمر بن عاص نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ اسے وقف کر دیں تاکہ آپ کے بعد یہ صدقہ جاریہ برابر جاری و ساری رہے۔ حضرت منظر نے ان کے مشورہ پر عمل کیا۔ حضرت عمر بن العاص وہاں سے روانہ ہو کر بنو تمیم میں پہنچے اور وہاں سے بنو عامر کے علاقہ میں آئے۔ آپ وہاں پر قر بن حبیرہ کے ہاں مقیم ہوئے۔ قرہ بن حبیرہ کی حالت یہ تھی کہ وہ کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ پایا تھا کہ وہ اس صورتحال میں کیا کرے۔ صرف وہی نہیں بلکہ بنو عامر کے تمام تر خاص لوگ اسی شش و پنج میں تھے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اس تمام سیاحت کے بعد جب حضرت عمر بن عاص مدینہ طیبہ پہنچے تمام مسلمانوں نے آپ سے دریافت کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں بتائیں کہ کیا حالات و واقعات ہیں۔ آپ نے انہیں بتایا کہ مدینہ طیبہ تک میں نے دیکھا ہے کہ ہر علاقہ میں گویا چھاؤنیاں بنی پڑی ہیں۔ یہ سن کر اہل اسلام کو بے حد فکر لاحق ہوئی۔ اب لوگ مختلف جماعتوں میں منقسم ہو گئے اور باہم مشورے ہونے لگے۔ حضرت عمر فاروق جب حضرت عمر بن عاص کے ساتھ ملاقات کے لیے تشریف لا رہے تھے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ چند لوگ حضرت عمر بن عاص کے بیان کردہ واقعات پر بڑے ہی غور و خوض کے ساتھ تبادلہ خیالات کر رہے تھے۔ ان میں حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی شامل تھے۔ جب آپ ان کے قریب پہنچے تو وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر انہیں فرمایا کہ صاحبو، تم لوگ جو باتیں مجھ سے پوشیدہ رکھنا چاہ رہے ہو ان کا تو مجھے علم ہے۔ حضرت طلحہ نے جذبت ہوتے ہوئے کہا کیا آپ ہمیں اب غیب کی خبریں بتلائیں گے؟ حضرت طلحہ نے بات صرف پوچھی تھی، ویسے تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کو ایسی خبریں بھی حاصل ہو جاتی تھیں جن کا علم عام لوگوں کو عرصہ بعد ہوتا تھا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا غیب کا علم تو بلا شبہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، مگر میرا سوال یہ ہے اب حضرات یہی کہتے ہوں گے کہ ہمیں دیگر قبائل سے شدید خطرہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے قسم لے کر ان سے بات فرمایا کہ آپ حضرات بتائیں کہ کیا یہی بات نہ تھی؟ چنانچہ ان لوگوں نے اقرار کیا اور کہا کہ واقعی آپ نے بالکل درست ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ لوگوں کو اس صورتحال سے قطعاً خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ مجھے تو ان قبائل کے لیے آپ کی جانب سے اس سے زیادہ اندیشہ ہے جتنا کہ آپ کو ان کی جانب سے ہے۔ واللہ اگر ہم لوگ کسی تنگ و تاریک غار میں بھی چلے جائیں تو تمہارے ہماری حفاظت میں وہاں پہنچ جائیں گے۔ صرف اللہ تعالیٰ سے ان کے معاملہ میں ڈرو اور اس قدر سوء ظن ان سے ہرگز نہ رکھو۔ یہ فرمانے کے بعد آپ حضرت عامر بن عاص سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ ان سے ملاقات کے بعد آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس چلے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے والد محترم سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے بعد جب حضرت عمر بن عاص عمان سے مدینہ طیبہ واپس آ رہے تھے تو آپ بنو عامر کے قرہ بن حبیرہ بن سلمہ بن کشید کے ہاں بھی مہمان رہے تھے۔ اس وقت بنو عامر کے تمام خاندانوں کا ایک مشترکہ لشکر اس کے ارد گرد موجود تھا۔ قرہ نے آپ کی مہمان کی خاطر جانور ذبح کیے اور خوب خاتون مبارک کی۔ حضرت سعد جب وہاں سے چلنے کی تیاریاں کرنے لگے آپ نے قرہ کے ساتھ خلوت میں ملاقات فرمائی۔ اس ملاقات میں اس نے آپ سے کہا عرب اس بات کو کبھی قبول نہیں کریں گے کہ وہ اپنی آمدنی میں سے آپ لوگوں کو لگان دیں، ہاں البتہ اگر آپ لوگ رقم کا مطالبہ نہ کریں تو وہ پھر آپ کی بات ضرور سنیں گے اور مانیں گے بھی، لیکن اگر آپ لوگ اس کو نہ مانیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ آپ لوگوں کی اتباع اور حمایت کریں گے۔ حضرت سعد نے اس سے فرمایا کہ اے قرہ کیا تم کافر ہو چکے ہو؟ چونکہ تمام بنو عامر اس کے گردا گرد موجود تھے، لہذا قرہ نے مناسب نہ سمجھا کہ ان کی مطابعت کی وجہ سے اپنے دلی جذبات کا اظہار کر سکے، کیونکہ وہ سب کے سب اس کی اتباع میں کافر ہو جائیں گے اور اس طرح وہ بہت بڑے شر کا باعث بن جائے گا۔ چنانچہ اس نے اس بات کو ٹالنے کی خاطر محض یہ بات بتلانے کے لیے کہ وہ اسلام پر قائم ہے کہا اچھا ہم آپ کو لگان دے دیں گے، آپ اس کے لیے کوئی سا وقت مقرر کر لیں تاکہ ہم سب وہاں جمع ہو کر اس کا تصفیہ کر لیں۔ حضرت عامر بن عاص نے فرمایا اے قرہ کیا تم عربوں سے ہمیں ڈراتے ہو اور اس لیے تم مجلس منعقد کرنے کی بات کرتے ہو؟ اب خیال کو اپنے دل سے نکال دو، واللہ اس موقع پر ہم ایک زبردست جمعیت کے ساتھ تم پر یورش کریں گے۔ یہ فرمانے کے بعد حضرت عمر بن عاص مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہی قرہ اور عینیہ بن حسن کو حضرت خالد بن ولید نے گرفتار کر کے ان سے دوبارہ بیعت لی اور ان کو قیدی بنا کر حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ جب یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے آئے تو قرہ نے کہا اے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہوں، عمر بن عاص علیہ السلام کو شاہد ہیں۔ لوگ میرے پاس اس میرے سفر میں آئے تو میں نے ان کو اپنا مہمان بنایا اور ان کی خوب تعظیم و تکریم کی تھی اور ان کی حفاظت کی تھی، آپ ان سے تصدیق کر سکتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن عاص کو بلوایا اور ان سے قرہ کی باتوں کی تصدیق چاہی۔ حضرت عمر بن عاص نے تمام واقعہ بیان کر دیا۔ آپ قرہ کا بیان کرتے کرتے جب وقات کے انصار کا گئے تو قرہ نے کہا کہ اب بات شروع کیجیے اور جو بیان نہ سنوں آپ پر اللہ کی رحمت ہو، مگر حضرت عمر بن عاص نے تمام گفتگو بلا کا موقع بیان کر دی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس کو معاف فرما دیا۔ دوسرے قیدی یعنی عینیہ بن حسن کو اس طرح مدینہ طیبہ لایا گیا کہ اس کے دونوں ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے، اس کو بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے معاف فرما دیا۔ یہ تمام صورتحال طلیہ کے حلیف قبائل کے بھی لمحہ فکریہ تھا۔ ان میں سے بعض لوگوں نے طلیہ سے کہا کہ اے طلیہ آپ کیسے نبی ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے؟ جس کے جواب میں طلیہ ان کو یہ کہتا کہ لوگوں تم کیسے نادان ہو، تم لوگ میری نبوت کو کامیابی اور ناکامی کے لحاظ سے مت پرکھو۔ طلیہ نے اس دوران اپنی قوت کو مضبوط کرنا شروع کر دیا، مگر اس کے تمام تر ماننے والوں پر حضرت خالد بن ولید کی ہیبت طاری تھی۔ وہ لوگ حضرت خالد بن ولید سے جنگ کا خطرہ مول لینے سے کترا رہے تھے۔ دوسری طرف حضرت خالد بھی ان کے خلاف جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آپ کا خیال یہ تھا کہ جلد یا بدیر یہ لوگ یقیناً مسلمان ہو جائیں گے۔
قبیلہ بنو طے کے دوبارہ اسلام میں واپس آ جانے سے آپ کے خیال کو خاص تقویت حاصل ہوئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید ایک جہاندیدہ اور تجربہ کار بزرگ تھے۔ آپ کو یہ بخوبی اندازہ تھا کہ چونکہ طلحہ ایک جھوٹا نبی بنا بیٹھا ہے، چنانچہ بہت ہی جلد اس کے جھوٹ کا پردہ چاک ہو جائے گا۔